ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں اور پورے دنیا میں پانی کی کمی ہے. تو جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ پہلے میں وضو کے بارے میں کہوں گا اور پھر کہوں گا ویسٹیج کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ آپ نماز پڑھنے کے پہلے ابلیوشن کرو, وضو کرو, اور آپ منہ دھو, ہاتھ دھو ایلبو تک کے, سر پہ مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو. یہ شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف ہو جائیں. اگر میں آپ سے کہوں گا بہن, وضو کا پانی, ہمارے اللہ کے رسول نے کہا ایک بار ایک شخص, ایک انسان بہتے ہوئے ندی میں وضو کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جس طریقے سے وضو کر رہے پانی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ شخص نے کہا یا رسول میں تو بہتے ہوئے ندی میں کر رہا ہوں تو پانی کیسا ویسٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بہتے ہوئے ندی میں بھی پانی کا فضول خرچ مت کرو, پانی میں اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو عادت ہو جائیں گی کہ زیادہ پانی سے کرنا, جب آپ گھر میں بھی کریں گے پھر بھی آپ زیادہ پانی ویسٹ کریں گے. تو اسراف کرنا ایون وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا بھی اسراف ہے اور غلط ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے, بہن جواب کو سن رہے آپ میرے نا؟ یس سر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ روز نہاتے؟ یس سر. روز نہاتے. یا وضو کرنے کے لیے وضو آپ ایک پارٹ پانی سے بھی کر سکتے, ایک پارٹ اوکے سے کرتے ہو. اور میں کئی بار کر چکا ہوں, اسپیشلی جب ٹریولنگ کرتے, ایک پارٹ سے 5 بار وضو کرنے کے لیے 5 پارٹ میں ہو جاتا ہے. تقریباً 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. نہانے کے لیے کتنا لیٹر چاہیے بہن آپ کو؟ نیور میجرڈ. بٹ تقریباً 1 بکٹ, 2 بکٹ, ایک تو لگتا ہے. 1 بکٹ پانی یعنی 20-25 لیٹر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے. میں آپ سے کہوں گا روز مت نہاؤ, صرف مہینے میں 1 بار نہاؤ. آپ مانیں گے؟ نو. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, پانی اکثر لوگ 3 بالٹی استعمال کرتے, 4 بالٹی استعمال کرتے. بھائی مجھے صاف ستھرا رہنے کا ہے تو میں روز نہانی چاہتی ہوں, اور میں بھی الحمد روز نہاتا ہوں, کبھی کبھی 2 بار نہاتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب آپ نہانا چاہتے ہیں آپ کے بدن کو صاف رکھنے کے لیے, ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو اہم جو جسم کے حصے ہیں اسے ہم صاف کرتے, تاکہ ہم ہمارے رب کے سامنے, ہم ہمارے ایشور خدا اللہ کے سامنے جب پیش آئیں گے, ہم چاہتے ہم صاف رہے. آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے؟ اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے. اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں. اور اگر پانی کم ہے, آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے. آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں 1 بار نہاتے, سال میں 1 بار نہاتے. تو ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم 1 بار تو نہ ہو. پانی کی اگر قلت ہے, پانی کی کمی ہے, تو کم از کم جمعے نماز کے پہلے 1 بار نہ ہو. پہلے فرض تھا, ابھی مستحب ہے. فرسٹ اٹ واز کمپلسری, ناؤ اٹ از پریفریبل. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے, ہمارا جو ایشور ہے, ہمارا جو خالق ہے, ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے, اسی لیے ہم وضو کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے. میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے, ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے. اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن, اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے, اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ
पे फिरा सकते, आपकी वजू हो जाती है। उसका मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे। पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इबादत कर सकते हैं, आप तयम्मुम कीजिए। लेकिन जहां पानी है वहां तयम्मुम हराम है। अगर पानी आपको मिलता है तो तयम्मुम अपने हाथ से जमीन पे लगा के या कोई रेत में लगा के वजू करना हराम है। तो ये हमें पता लगता है कुरान में और हदीस में। हमारा मजहब एक हाइजीनिक मजहब है, माशाअल्लाह, एक साफ सुथरा मजहब है। एंड सेम टाइम हम हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसका शुक्र अदा करते कम से कम 5 बार। आपने कहा 5 बार नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे कि अच्छे शरीर के लिए तकरीबन 3 बार खाना खाइए, उसी तरीके से हमारे अच्छे सोल के लिए, अच्छे सोल के लिए, फूड फॉर सोल, अच्छे ईमान के लिए आपको कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अल्लाह सुब्हाना व ताला के जो हुक्म है जो कुरान मजीद में दिए हैं अल्लाह ने, वो याद दिलाए और आप इंशाअल्लाह स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे। और तकरीर किया हूं मैं, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस, जो सलाह आपको प्रोग्राम करता है सही तरीके पे, वो तकरीर में और कई वजह दिखाई गई, साइंटिफिक एक्सेट्रा, जिससे आपको साबित होगा क्यों हम सलाह पढ़ते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, जिसमें माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं कि मुसलमान लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज से पहले जो है वो वज़ू बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक वाक़या बताया जिसमें से एक बंदा जो है वो नदी के साथ बैठा हुआ तो वज़ू बना रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख लिया और उसे कहा कि आप पानी ज़ाया ना करें, जितने की आपकी ज़रूरत हो आप पानी लें। तो वो बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, हमें तो नदी से वो वज़ू बना रहा हूँ, ये तो पानी ज़ाया नहीं हो रहा। तो तभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि ये भी आप इसराफ़ कर रहे हो, पानी ऐसे ज़ाया कर रहे हो। तो दोस्तों, जब भी हम वज़ू बनाए हैं तो हमें जितना पानी चाहिए हो तो उतना ही लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस अगर मस्जिद में हो या ऐसे घर में हो तो वो अपना नल का खोल लेते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं, बस उनको पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इसराफ़ होता है। दोस्तों, हमें वज़ू बनाने में जितना पानी की ज़रूरत होती है हमें इतना लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब की इस वीडियो से भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी